بعدد حروف كلام الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته وفقراء أمته بعدد كل ملول لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور صدر کائنات زینت بصر کائنات دستگیر جہاں سیاح جہاں مقام آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور حضور نبی رحمت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ آج ہم رمضان المبارک کے الطیف الحال انوار و تجلیات میں استوارہ میں حال کے اندر درس قرآن اور فہم دین کے سلسلہ میں حاصل ہے. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان اور نئی آن. دعا ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ قرآن و سنت کے مطابق نص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین کرام، جب ایک انسان کفر سے اسلام میں آتا ہے تو اس کی زندگی کو ایک نئی شان اور نئی آن دی جاتی ہے. پھر اسلام میں وہ ترقی کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، عصیاں چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان گفتار میں اور کردار میں اللہ کی برہان کا مقام پاتا ہے. اللہ رب الجلال نے اس بارے میں بندہ مومن کو مختلف مراحل عطا فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متعدد مقامات کا ذکر فرمایا ہے جس میں بندہ مومن کو ہر لمحہ ہر لحظہ نئی شان اور نئی آن ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے. فسبحان اللہ حین تصبحون وحین کہ جب تم صبح کرتے ہو اور تم شام کرتے ہو تو اللہ رب الجلال کی ہی پاکی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَعَشِيًّا اور دن کا باقی کچھ حصہ رہ جائے. وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور ظہر کے وقت. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب الجلال نے دن کے اندر جو 5 اوقات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ صبح کے وقت
نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اور شام میں نماز مغرب اور نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور وعشیٰ سے اللہ رب الجلال نے نماز عصر کی طرف اشارہ فرمایا کہ دن کا جب کچھ حصہ باقی رہ جائے، وحین تظہرون اور ظہر کے وقت۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ رب الجلال نے دن کے اندر بالخصوص 5 وقت ایسے مقرر فرمائے ہیں، اگر بندہ ان اوقات کا لحاظ رکھے، خیال رکھے، احکام خدا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان اوقات کی قدر کرے، تو اللہ رب الجلال بندہ مومن کو نئی شان اور نئی آن عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر مثال بیان فرمائی، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، فرمایا کہ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کیف یحیی الارض، کس طرح اس نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب الجلال نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ جس طرح ایک تمہارے سامنے بنجر زمین ہوتی ہے جس میں کوئی چیز اگتی نہیں، تو اللہ رب الجلال کی شان یہ ہے کہ اس بنجر زمین کو دیکھو، جب اللہ اس پر اپنی ابر کرم برساتا ہے، اللہ کی طرف سے اس زمین پر رحمت برستی ہے، تو کس طرح اللہ رب الجلال اس زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ تو ایسی مثالیں ظاہری دے کر اللہ رب الجلال انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ رب الجلال ایک بنجر زمین کو، ایک مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد حیات دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب الجلال انسانوں کے دلوں کو بھی زندہ فرماتا ہے، اس طرح انسانوں کے دلوں کو بھی حیات بخشی جاتی ہے۔ کبھی کفر کے بعد اسلام کی دولت عطا فرما کے اللہ رب الجلال بندہ مومن کو نئی شان اور نئی آن عطا فرماتا ہے، اور کبھی فسق و فجور سے رہائی کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ رب الجلال مومن کو نئی شان اور نئی آن سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو ہر لحظہ مومن کی ایک نئی شان اور نئی آن ہوتی ہے۔ اسلام میں آنا، اسلام میں داخل ہونا، یہ بھی ایک بندہ مومن کے لیے نئی شان اور نئی آن ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بندے کو سامنے رکھنی چاہیے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت قریب آیا تو وصال کے وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زار و کتار رو رہے تھے۔